کہاں ہیں ایسے لوگ آج کل؟ مسلمان تو بدنام ہو چکا ہے، ویسٹ میں بدنام ہے. کام چور مسلمان مشہور ہے، اللہ معاف کرے. اموڈسٹ مسلمان مشہور ہے. عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا آج مسلمان مشہور ہے. اور یوتھ وہ کس لیے مشہور ہے وہ آپ سب کو بہتر پتہ ہے. بٹ جو ٹیلنٹ ہے اس یوتھ میں، جس دن یہ سیدھی ہو گئی تو پھر وہی بات ہے جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا نا. ابلیس نے جب کہا کہ ہاں ہے اگر مجھے ڈر تو ان سے ہے، آئی ایم افریڈ آف دیز پیپل، جس دن یہ شعر جاگ گیا تو پھر میری تو چھٹی ہو جائے گی. دس از دا ڈگنیٹی اینڈ حیا آف صحابہ. موونگ آن، لیٹ می ٹیل یو اندر حدیث اباؤٹ ماڈیسٹی، اور پھر انشاءاللہ فائنلی ہم ڈسکس کریں گے سم ویز ٹو لوور دا گیز، کیونکہ ہم پریکٹیکلٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں. حیا کی تو بہت بات ہو گئی، لیکن اب کیسے آج کے فتنے کے دور میں کیسے ہم حیا والے بن جائیں، اس کی کچھ ٹپس میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, verily these lineages of yours cannot be used to disgrace anyone. تم سب آدم اور حوا کے بچے ہو، تم لوگ کسی کو ڈسگریس نہیں کر سکتے اپنی ذات پات کی بیسس پہ. You are all the children of Adam, going back to him equally and cannot be exceeded. No one is favored except by religion or good deeds. کوئی بھی اللہ کے ہاں فیور نہیں ہے، فیوریبل نہیں ہے سوائے اپنے گڈ ڈیڈز کے اور اچھے کردار کے اور اپنے دین کے. It is enough sin for a man. ایک انسان کے لیے یہ enough sin ہے to be vulgar، کہ وہ vulgar ہو، shameless بے حیا ہو، miserly کنجوس ہو، and cowardly ڈرپوک ہو. These are very bad traits in a character. Number 1, vulgar ہونا، filthy language use کرنا، vulgarity کو پسند کرنا، vulgarity کو promote کرنا. Number 2, shameless ہونا، بے حیا ہونا. Number 3, کنجوس ہونا، miserly ہونا، پیسے خرچنا نہیں اچھے کاموں پہ، فضول کاموں پہ چاہے جتنے مرضی خرچ دینا. اور cowardly ڈرپوک ہونا. We should avoid these 4 traits. And then Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ghafir chapter 40 verse number 19, Allah says, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے نظروں کی خیانت کا اور تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی بات کا. نظروں کی خیانت کیا ہے؟ اکثر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظریں گھما رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا. اکثر لوگ گلاسز پہن کے نظریں گھماتے ہیں تاکہ کوئی نوٹ ہی نہ کرے. تو یہ جان لیں کہ اللہ کو نظروں کی خیانت کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو دلوں میں جو خیال چل رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے. تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور دلوں کے خیالات کو پاک کریں. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, ثلاثۃ لا تری اعینہم النار. 3 eyes will never be exposed to hell fire. 3 آنکھیں کبھی بھی ہیل فائر میں ایکسپوز نہیں، یعنی یہ 3 لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. اعین حرست فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاتی ہے. وَاعین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. وَاعین غضت عن محارم اللہ، اور ایسی آنکھ جو اپنے آپ کو لوور کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے جو اللہ نے حرام قرار دیا. ایسی آنکھ جو میدان جنگ میں رکھوالا دے فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اور ایسی آنکھ جو اللہ کی پامال، جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرے، جو جھک جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی نظر عطا کرے، ہماری یوتھ کو ایسی نظر عطا کرے، آمین. Another hadith, Anas bin Malik radhiyallahu anhu reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept 6 deeds from me and I assure you acceptance into paradise. 6 اعمال کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. Number 1, when one of you speaks, let him not lie. جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے. When one of you promises, let him not break it. جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. Number 3, when one of you is trusted, let him not betray it. جب کوئی امانت ہو، امانت میں خیانت نہ کرو. Number 4, lower your gaze. اپنی نظر کو جھکا لو، اپنی نظر کو حرام چیزوں پہ مت ڈالو. Restrain your hands from harming others. اپنے ہاتھوں کو روک لو دوسروں کو ہارم کرنے سے.
اینڈ گارڈ یور چیسٹی، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، بے حیائی والے کاموں سے بچو، پناہ مانگو، بے حیائی والی جگہوں کے پاس نہ جاؤ، گارڈ کرو. یہ حیا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے تمہارا ایمان ہے. اگر حیا گئی تو ایمان گیا. تو یہ ہمیں ترغیب لینی ہے اس حدیث سے. Then Al-Bahiki reported, Hatim al-Asam, may Allah have mercy on him, said, lusts are of 3 types. شہوت 3 قسم کی ہوتی ہے. Lust in eating, lust in speaking, and lust in gazing. Guard your eating with confidence, your tongue with truthfulness, and gaze with tears. سبحان اللہ. 3 طرح کی شہوت ہے. کھانے کی شہوت، بولنے کی شہوت اور آنکھوں کی شہوت. تینوں کی حفاظت کرو. کھانا اس طرح مت کھاؤ جیسے زندگی میں کسی کو لگے شاید پہلی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں، یا اتنا آپ نے پیٹ میں ڈال لیا کہ کل کو جو ہے وہ آپ کو بہت سے مسئلے ہوں. اور دیکھ کر کھانا کھاؤ. لک ایٹ یور ڈائٹ واٹ یو آر ایٹنگ. اگر نوجوانی میں بہت سے ایسے کھانے کھائیں گے جو ڈیزائر کو ابھارنے والے، شہوت کو ابھارنے والے ہیں، تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. سو لک ایٹ یور ڈائٹ. نمبر 2، اسپیکنگ. زبان میں شہوت. زبان میں شہوت کیا ہے؟ اسکینڈلز ڈسکس کرنا، موویز کے وہ سینز ڈسکس کرنا، خواتین کو ڈسکس کرنا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے وہ واقعات کو ڈسکس کرنا، اپنے جھوٹے موٹے واقعات کو ڈسکس کرنا، وہ سٹوریز سنانا فضول قسم کی ایک دوسرے کو. یہ شہوت ہے زبان کی، حرام ہے. اینڈ دین یور گیز وتھ ٹیئرز. اپنے گیز کی حفاظت کرو آنسوؤں کے ساتھ. اپنے گناہوں پہ رو، نادم ہو. اینڈ لاسٹلی let me tell you these 2 quotes of Ibn al-Qayyim. He said, the eye is the mirror of the heart. ہماری آنکھ دل کا آئینہ ہے. If a person lowers his gaze, the heart will lower its desires and whims. اگر ایک بندہ نظریں جھکا لیتا ہے، نظروں کو کھلا نہیں چھوڑتا، اس کا دل، اس کا قلب اپنی ڈیزائرز کو، اپنی شہوت کو جو ہے ختم کر لے گا. But if a person looks، لیکن اگر وہ نظروں کو کھلا چھوڑ کے دیکھ لیتا ہے، the desire in his heart will be provoked. پھر بھڑک جائے گی ڈیزائر، شہوت بھڑک اٹھے گی، نفس الامارہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور پھر بچنا بہت مشکل ہوگا. So it all starts with the gaze. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the glass is a poisoned arrow of Satan. Whoever lowers his gaze for Allah, he will bestow him with a refreshing sweetness which he will find in his heart on the day that he meets him. گلاس از لائک اے پوائزنڈ ایرو آف شیطان. جب آپ ایک پوائزنڈ ایرو پھینکتے ہیں نا کسی پہ اپنی گلاس کا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت چیز نقصان دے گی، آپ کا دل پوائزن ہو جائے گا. اور جو کوئی اللہ کے لیے گلاس کو لوور کرتا ہے، قیامت والے دن وہ اپنے دل میں ایسی سویٹنس فیل کرے گا اللہ سے ملتے ہوئے کہ اس کی کیا ہی بات ہے. اینڈ دین ابن القیم رحمہ اللہ said, whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction. جو کوئی اپنی گیز کو فریلی چھوڑ دیتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹرکشن کے ویز کی طرف لے جاتا ہے، ڈسٹرکشن میں فال کر جاتا ہے. اور ایسا ہی ہے، لوگ سلیوز بن چکے ہیں ڈیزائرز پہ، انہیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا. موبائل فون کے سلیوز بن چکے ہیں، امیجز کے سلیوز بن چکے ہیں، نکل ہی نہیں پا رہے ان چیزوں سے. پلیز لوور یور گیز، یو کین ڈو اٹ. اپنے آپ کو یہ مت ڈیفینس میکنزم دے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں، میں تو اب کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں یہی کروں گا. یہ شکست ہے، ذہنی شکست. جس بندے نے ذہنی شکست تسلیم کر لی وہ تو گیا. یو کین ڈو اٹ. اپنی گیز کو کنٹرول کریں.